السلام علیکم۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کی وسعت اور کثرت سے ڈرنا بتائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی گویا کہ آپ زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت فرما رہے ہیں، یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے زندہ لوگوں کو خاص خاص باتوں کی وصیت اور تاکید فرما رہے تھے اور مردہ لوگوں کے لیے بڑے اہتمام سے دعا و استغفار کر رہے تھے۔ پھر اس کا موقع تو رہے گا نہیں۔ پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تم لوگوں سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہ بنوں گا، اور تم سے وعدہ ہے کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی، اور میں اپنی اس جگہ سے اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے ہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا میرے لیے آخری موقع تھا۔ حضرت عمر بن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین جزیہ لانے کے لیے بھیجا، چنانچہ وہ بحرین سے بہت سا مال 1,80,000 2,00,000 درہم لے کر آئے۔ حضرت انصار نے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واپس آنے کی خبر سنی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ سب حضرات آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، اپنی اس بات کو چھپایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور خوشی حاصل ہونے کی امید رکھو، یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مال لائے ہیں اس میں سے تمہیں ضرور کچھ ملے گا۔ اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگ پر پھیلا دی گئی تھی۔ تم بھی اس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے جیسے پہلے لوگوں نے کی تھی، پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کھڑے ہو کر فرمایا، تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو یا تمہیں دنیا کا فکر و غم لگا ہوا ہے؟ اللہ تعالی فارس اور روم پر تمہیں فتح دے دیں گے اور تم پر دنیا کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی، اور اس دنیا کی وجہ سے ہی تم لوگ صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب ہم دنیا کی وسعت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈرنا اور رونا بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو ان سے حضرت عبداللہ بن ارقم زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ اسے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ تقسیم کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو ان پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی و مسرت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے، اس مال نے ان کے درمیان بغض، عداوت ضرور پیدا کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسریٰ کا تاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا۔ تاج کے ساتھ کسریٰ کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت وہاں لوگوں میں حضرت سراقہ بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سراقہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھ میں دیکھے تو فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسریٰ بن ہرمز کے دو کنگن اس وقت بنو مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کریں، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا۔ اور اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کر دے، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانہ میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف سے عمر کے خلاف داؤ نہ ہو، یعنی کہیں اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہم اردو میں بتاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اس کی وجہ سے نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ میں ان کی خدمت میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے چمڑے کے دسترخوان پر سونا بکھرا پڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ اور یہ سونا اپنی قوم میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سونا اور مال اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رکھا اور مجھے دے رہے ہیں۔ اب اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ مجھے یہ مال خیر کی وجہ سے دیا جا رہا ہے یا شر کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مال اس وجہ سے دور نہیں رکھا کہ ان دونوں کے ساتھ شر کا ارادہ تھا، اور مجھے اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، بلکہ معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے کے لیے میرے پاس ایک آدمی بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اندر سے ان کی زور زور سے رونے کی آواز سنی۔ میں نے گھبرا کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم،
امیر المومنین کو کوئی زبردست حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اتنے زور زور سے رو رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر ان کا کاندھا پکڑ کر کہا، اے امیر المومنین، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، پریشان ہونے کی بہت بڑی بات ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر لے گئے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اوپر نیچے بہت سے تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اب خطاب کی اولاد کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میرے دونوں ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مال دیتے، اور دونوں اسے خرچ کرنے میں جو طریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتا۔ میں نے کہا، آئیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے 4,000 اور مہاجرین کے لیے 4,000 اور باقی لوگوں کے لیے 2,000 درہم تجویز کیے، اور یوں وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ اب ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کی وسعت سے ڈرنا اور رونا بتاتے ہیں۔ حضرت نوفل بن ایاس حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہم مجلس تھے اور بڑے اچھے ہم مجلس تھے۔ ایک دن ہمیں اپنے گھر لے گئے، ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے، پھر وہ اندر گئے اور غسل کر کے باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اندر سے ایک پیالہ آیا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ جب وہ پیالہ سامنے رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ابو محمد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اس لیے میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں زندہ رکھا ہے اور دنیا کی وسعت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے بہتر ہو اور ہمارے لیے اس میں خیر زیادہ ہو۔ اب ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کی کثرت سے ڈرنا اور رونا بتاتے ہیں۔ قبیلہ بنو قیس کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے کسریٰ کے ان خزانوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات میں دیے تھے، اور فرمایا، جس اللہ نے تمہیں یہ خزانے دیے اور تمہیں یہ فتوحات عطا فرمائی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے خزانے روک رکھے تھے، حالانکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خیرات و برکات عطا فرمائی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں صبح کرتے کہ ان کے پاس نہ درہم و دینار ہوتا۔ 14 چھٹانک غلہ، اے قبیلہ بنو عبس والے، پھر اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارا چند کھلیانوں پر گزر ہوا جہاں اڑا کر دانوں سے بھوسا الگ کیا جا رہا تھا، اسے دیکھ کر فرمایا، جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے اور تمہیں یہ فتوحات عطا فرمائی ہیں، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام خزانے روک رکھے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں صبح کرتے کہ نہ ان کے پاس دینار و درہم ہوتا اور نہ ایک مد غلہ۔ حضرت ابو سفیان اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو انتقال کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہ تو موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں اور نہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ گزارے کے لیے تمہارے پاس اتنی دنیا ہونی چاہیے جتنا کہ سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے۔ میں اس وقت وصیت کے مطابق عمل نہیں کر سکا کیونکہ میرے ارد گرد بہت سے کالے سانپ ہیں، یعنی دنیا کا بہت سا سامان ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ سامان کیا تھا؟ بس ایک لوٹا اور کپڑے دھونے کا برتن، اسی طرح کی چند اور چیزیں تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے کہ آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں کہ جس پر ہم آپ کے بعد بھی عمل کریں۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب آپ کسی کام کرنے کا ارادہ کریں اور کوئی فیصلہ کریں، اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تقسیم کریں تو اس وقت اپنے رب کو یاد کریں، یعنی کوئی بھی کام کریں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں شروع زمانے میں اسلام لانے کی وجہ سے یہ الخیر کہلاتے تھے کہ موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان پر کچھ گھبراہٹ محسوس کی تو انہوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو اسلام لانے میں دوسروں پر سبقت حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی لڑائیوں میں اور بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ ہمارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم میں سے ہر آدمی کو سوار کے توشہ جتنا سامان کافی ہونا چاہیے۔ میں اس وصیت کی پابندی نہیں کر سکا، اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کا مال جمع کیا گیا تو اس کی قیمت 15 درہم تھی۔ حضرت علی بن بزیمہ سے یوں روایت ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکہ کا سامان بیچا گیا، وہ 14 درہم میں بکا۔ سوچئے اس وقت کے مسلمان کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا کہ وہ دنیا کی ہر ایک عیش و آرام کو اپنے لیے عذاب سمجھتے تھے۔ اب بات بالکل الٹ ہے، جو انسان دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوبا ہے وہی سب سے اچھا اور نیک اور بڑھیا مسلمان مانا جاتا ہے۔ جو غریبی اور تنگی میں گزر کر رہا ہے اس کو انسان نیک اور اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، اس لیے اس کو غریبی سے نوازا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اسی کو امیر بناتا ہے، جس سے خوش نہیں ہوتا اس کو غریب بناتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ نیک بندے اللہ کے امیر اور غریب دونوں میں ہوتے ہیں۔